میں نے بہت سی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک ولی تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اعمال سے بھی ولی دکھائی دیتے ہیں، اور دوسرے ولی وہ جو اپنے اعمال سے ولی دکھائی نہیں دیتے، بدکار ہوتے ہیں لیکن بہت پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں مخفی ولی کہا جاتا ہے۔ یہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی ان کی عبادات میں مخل نہ ہو۔ کچھ خوش گمان مجھے بھی مخفی ولی قرار دیتے ہیں، یہ ان کی بندہ پروری ہے، ورنہ میں نے تو زندگی میں صرف ایک مخفی ولی دیکھا ہے، اور آج کل ان کا اسم گرامی شیخ الاسلام طاہر القادری ہے۔ میں ان کی ولایت کا اس وقت سے قائل ہوں جب میاں محمد شریف مرحوم و مغفور نے انہیں اپنی اتفاق مسجد کا امام مقرر کیا۔ ظاہر ہے یہ منصب ان کے شایان شان نہیں تھا کہ امام مسجد تو ہر گلے کوچے میں پائے جاتے ہیں، مگر شیخ الاسلام اس منصب جلیلہ پر ایک طویل عرصہ فائز رہے اور دلی جذبات کا اظہار نہ کیا۔ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب شیخ الاسلام کو میاں نواز شریف نے اپنے کندھوں پر بٹھا کر غار حرا تک پہنچایا۔ حالانکہ اس مخفی ولی کو کسی کاندھی کی ضرورت نہیں تھی، وہ لوگوں کی نظروں سے خود کو مخفی رکھ کر پلک جھپکنے میں غار حرا تک پہنچ سکتے تھے۔ اس کے بعد رہی صحیح کسر انہوں نے عمران خان کے جلسوں میں پوری کر دی، تاکہ اگر کسی کو ان کی مخفی اولیائی میں رتی بھر بھی شبہ ہے تو وہ شبہ دل سے جاتا رہا۔ برادرم سہیل وڑائچ بتاتے ہیں کہ قاضی صاحب جب ہم رپورٹر سے ملتے تھے انہیں بتاتے تھے کہ ان کی بھابھی چائنیز کھانے تو بہت عمدہ بناتی ہیں۔ ایک دن اپنے گھر لے گئے اور کہا کہ آپ کی بھابھی چائنیز کھانے بنا رہی ہیں۔ ہم اس دوران گپ شپ کرتے رہے، تاہم تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کا ایک ملازم ایک بڑے سائز کے شاپر میں چائنیز کھانا لے کر گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ اس طرح کے جھوٹ بولنا بھی مخفی ولی کی مجبوری ہوتی ہے۔ جب جنرل پرویز مشرف نے ماشاء اللہ لگایا تو پورے ملک میں ٹیلی فونک سروس بند کر دی گئی۔ اس دوران ان کا ایک مرید ٹیلی فون لے کر قاضی صاحب کی طرف آیا اور کہا جنرل صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ قاضی صاحب اٹھ کر پرے چلے گئے اور رپورٹرز کی طرف پشت کر کے خاموشی سے کھڑے رہے۔ واپس آئے تو رپورٹرز نے کہا قاضی صاحب آج تو پورے ملک میں فون سروس بند ہے، آپ کو فون کیسے آ گیا؟ بولے جنرل صاحب نے مجھ سے کچھ ضروری مشورہ کرنا تھا، اس لیے انہوں نے یہ سروس بحال کرائی تھی۔ اولیاء اللہ غرور نفس میں کبھی مبتلا نہیں ہوتے، وہ خود کو سب سے حقیر اور گناہ گار سمجھتے ہیں، مگر مخفی ولی کے کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ وہ خلق خدا کو خود سے دور رکھنے کے لیے بہت سی نازیبا حرکات کرتا ہے۔ عمران خان کے جلسے میں قاضی صاحب ٹیشو پیپر سے ناک پہنچ کر اپنے عقیدت مندوں کو صرف اچھال دیتے تھے اور وہ تبرک ساتھ لے جاتے تھے، یا ممکن ہے کہ کچھ نہ کچھ پہنچتے ہی ہوں، مگر ہماری مخفی ولی کا یہ عمل بھی لوگوں کو اس حوالے سے متنفر کرنے کے لیے تھا کہ وہ سوچیں یہ شخص غرور نفس کا کتنا شکار ہے کہ ہم اپنی گندگی پھینک رہا ہے، مگر سچا مرید کبھی ان گہرائیوں میں نہیں جاتا کہ اس کے مرشد نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جانا ہوتا ہے۔ میں چونکہ نان بلیور ہوں، اس لیے قاضی صاحب کے ایک اور واردات قلبی کا بیان نقل کفر والے محاورے کے مستاق یہاں درج کر رہا ہوں۔ بقول قاضی صاحب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی ہے کہ آپ پاکستان کے دورے پر تشریف لائیں، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 شرائط پیش کی۔ پہلی یہ کہ میرا یہ دورہ تمہارے ادارے کی ذمہ ہونا ہوگا، دوسری یہ کہ مدینے سے لاہور اور دوسرے شہروں کی PIA کی فرسٹ کلاس ریٹرن ٹکٹ تمہارے ذمہ ہوگی، تیسری یہ کہ پاکستان کے 5 اسٹار ہوٹلوں میں قیام اور دوسرے اخراجات تمہارے ذمہ ہوں گے۔ سن کر میں نے ہچکیاں لے کر روتے ہوئے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری تو اتنی استطاعت نہیں ہے، مگر آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ یہ خفیہ ولی یہ داستان اپنے مرید مردوں اور خواتین کے مجمع میں بیان کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آہو بکا کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ مردوں نے اپنی جیبیں خالی کر دی اور عورتوں نے اپنے زیور اتار کر ان کی خدمت میں پیش کر دیے۔ یہ کام صرف خفیہ ولی انجام دے سکتا ہے کہ جو مسائل تصوف سے واقف نہیں ہیں وہ اس خفیہ ولی سے متنفر ہو جائیں۔ اس کے علاوہ بھی حضرت صاحب کے بہت سے فرمودات ہیں، مثلا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خواب میں بشارت دی کہ تمہاری عمر 62 برس ہوگی، جبکہ اب وہ 70 کے ہو چکے ہیں۔ چنانچہ لوگوں کے دلوں میں اس جھوٹ پر اس شخص کے خلاف نفرت تو پیدا ہوگی، اور مخفی ولی یہی تو چاہتا ہے۔ ایک دفعہ فرمایا کہ وہ عالم رویا میں 17 برس تک امام ابو حنیفہ کے شاگرد رہ چکے ہیں، جس پر میں نے کالم لکھا تھا کہ انہیں یاد نہیں میں ان کا کلاس فیلو تھا، اور مجھے یاد ہے اس وقت بھی وہ بہت جھوٹ بولا کرتے تھے، جس پر ناراض ہو کر امام ابو حنیفہ بطور سزا مولانا طاہر اشرفی کو ان کے اوپر بٹھا دیا کرتے تھے، مگر میں نے یہ کالم اس وقت لکھا تھا جب میں حضرت کے مخفی ولی ہونے کی بابت کچھ جانتا نہ تھا۔